امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، اے امیر المومنین میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت یعنی صحابیت کا خیال آیا تو رک گئے۔ اسی اثنا میں باب العلم حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غضب کے آثار ملاحظہ فرمائے تو پوچھا، اے امیر المومنین آپ کو کس بات نے غضب نہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ سنا دیا تو حضرت علی سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تعویل ہے۔ ترجمہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ آزمائش ہی ہیں، اور ان کے اس قول کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، میں حق سے مراد موت ہے جس سے کسی کو چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، اور ان کے اس قول کہ وہ بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں، اور ان کے اس قول کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں، اور ان کے اس قول کے بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب ہے کہ یہ نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان کے اس قول کے میرے پاس زمین پر ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ذہانت سے نوازا ہے، بے شک آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان بھی کہلاتے تھے۔ آپ کا لقب سر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایسی باتیں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے جو آپ کسی اور کو ارشاد نہ فرماتے تھے۔ آپ کی گفتگو مختصر اور معنی کثیر ہوا کرتے تھے۔ بدر اور جنگ احد کے بعد مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مضبوط ہو گئے تھے، اور وہاں جو کفار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں جو مسلمانوں کا وجود ہے اس کو جلد سے جلد ختم کر دیں، اور اسی دوران بنو نادر نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ